بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھ سے بعض حنفی علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حساد یعنی حاسد کی جمع یعنی بہت سے حسد کرنے والے نے چاہا کہ ان کی شہرت کو دھبا لگائیں اور بدنام کریں۔ اس گھنونے ارادے سے ایک عورت کو کچھ مال دے دلا کر کہا کہ ابو حنیفہ کو رات کے وقت کسی طریقے سے اپنے گھر بلا لو اور پھر لوگوں پر ظاہر کرو کہ انہوں نے میری آبرو ریزی اور بے عزتی کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ پچھلی رات کو جب حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز صبح کے ارادے سے جامع مسجد تشریف لے جا رہے تھے تو وہ عورت اس ناپاک منصوبے کے تحت آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا خاوند سخت بیمار اور قریب المرگ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ وصیت کرے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وصیت کے پہلے ہی اس کا انتقال نہ ہو جائے، مہربانی کر کے ذرا آپ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ اس کے ہمراہ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا، چلانے اور شور کرنے لگی۔ امام صاحب کے مخالف اور حسد کرنے والے جو اسی طاق میں گھات میں تھے فوراً آ پہنچے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کو گرفتار کر کے خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ طلوع آفتاب تک ان دونوں کو سجن یعنی قید خانے میں رکھو۔ امام صاحب قید خانے میں نماز پڑھنے لگے۔ وہ عورت نادم اور شرمندہ ہوئی اور لوگوں نے کچھ اسے سکھایا پڑھایا تھا، آپ سے صاف صاف بیان کر دیا۔ امام صاحب نے اس سے کہا کہ داروغہ جیل و نگراں سے جا کر کہو کہ مجھے ایک ضرورت پیش آئی ہے، میں جاتی ہوں اور ابھی لوٹ آؤں گی۔ یہ کہہ کر ہاد یعنی میری اہلیہ کے پاس جاؤ اور فوراً سارا ماجرا بیان کر کے ان سے کہہ دو کہ وہ میرے پاس اسی وقت چلی آئیں اور تو اپنا راستہ لے یعنی چلی جا۔ وہ عورت بات سمجھ گئی، اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت امام صاحب کی اہلیہ محترمہ آ گئیں۔ امام صاحب نے ان کو بھی ساری تفصیل بتا دی ہوگی۔ جب آفتاب نکلا تو خلیفہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور عورت کو طلب کیا اور امام صاحب سے کہا کیا تمہیں اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا جائز تھا؟ ابو حنیفہ نے جواب دیا فلاں شخص کو میرے پاس بلا دیجئے، یعنی اپنے خسر بیوی کا باپ کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ رحمہ اللہ نے اپنی زوجہ کا منہ کھول کر انہیں دکھلا دیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر پہچان لیا اور فرمانے لگے یہ میری بیٹی ہے، میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہوا ہے۔ پس اس طرح حق جل شانہ نے امام صاحب کے مقام کو اونچا کیا اور ان کی عزت و آبرو بچا لی۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کبھی کسی دشمن کی برائی کرتے نہیں سنا۔ علی بن اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقل کا آدھی روئے زمین کے لوگوں کے عقل سے موازنہ کیا جائے تو امام ابو حنیفہ کی خدا داد عقل غالب رہے گی۔ ناظرین گرامی غور فرمائیں، مصنف کتاب مولانا عبدالرحمن شافعی مسلک ہونے کے باوجود خود امام ابو حنیفہ کے زہد و تقوی اور عقل و دانش کا اعتراف کس خوبی اور نیک نیتی سے اپنی کتاب میں بیان فرما رہے ہیں، جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے۔